السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور دیگر صحابہ کرام کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو ہفتے میں 1 دن پڑھو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 دن پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ دن میں وہ گناہ کیا ہو یا رات کے اندھیرے میں کیا ہو یا دن کے اجالے میں کیا ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آئی ہو، اس میں بھی یہ نماز بہت کام آتی ہے۔ اللہ کے بہت سارے بندے جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ بہت ساری اللہ کی بندی ایسی ہے جو کہ نیک خاتون ہے، وہ گھر میں ہی جمعہ کے دن باضابطہ طور پر تیاری کے ساتھ یہ نمازیں پڑھتی ہیں۔ اس نماز کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں آپ۔ اب اس نماز کے پڑھنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس نماز میں پہلے آپ یہ جان لیں کہ ایک کلمہ آتا ہے، وہ کیا ہے غور سے سنیے، اور اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کو سمجھیے بھی تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اور اسکرین پر آپ دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمہ کو 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب نماز کے درمیان کہاں کہاں کتنی مرتبہ پڑھیں گے، غور سے سنیں۔ پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی۔ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیت آپ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیں گے۔ پھر ثنا کے بعد یہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ ملا لیجئے اس کے ساتھ۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے۔ پھر رکوع میں جائیں گے اور رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر پہلا سجدہ مکمل کر کے بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں یہ تسبیحات ہماری ہو جائیں گی 75 مرتبہ، 75 مرتبہ۔ آپ حساب کر لیجئے، 75 مرتبہ یہ ہوگا۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، کتنا ہوا؟ 15 10 25۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، 25 10 35۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، 35 10 45۔ پھر پہلے سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ اس وقت بھی پڑھیں گے، کتنا ہوا؟ 45 10 55۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ، 55 10 65۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، کتنا ہوا؟ 65 10 75۔ اور یہی 75 مرتبہ چاروں رکعت میں پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ، یہ ٹوٹل ہو جائے گی آپ کی کل 300 تسبیحات۔ یعنی جب بھی آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ ہی پڑھیں گے، پھر ہو جائے گا 25۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر یہ ہو جائے گا آپ کا 35 مرتبہ۔
फिर रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, फिर ये हो जाएगी आपकी तस्बीह टोटल 45। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, 45 10 55। फिर बैठेंगे तो 10 मरतबा, 55 10 65। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा, 65 10 75। फिर दूसरी रकत में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के साथ ही 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू से पहले 10 मरतबा। तो ये टोटल हर रकत में 75 मरतबा पढ़ना है। और जब 4 रकत आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो उन तस्बीहों की तादाद टोटल 300 मरतबा हो जाएगी। ये सलातु तस्बीह का पहला तरीका है। इसका एक तरीका और है पढ़ने का, अगर आप उसे भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह दूसरा तरीका भी अपलोड करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात, बिलखुसूस हमारी माँ और बहनें अच्छी तरीके से सलातु तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका आप समझ गई होंगी और तस्बीह को कहाँ कहाँ पढ़नी है, कितनी मरतबा पढ़नी है, अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो इस पर आप खुद भी अमल कीजिए, दीगर खवातीन को भी, रिश्तेदारों को भी इसको भेजिए, बल्कि इस क्लिप को आप भेज दीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सवाब का काम है, सदका जारिया है। वीडियो को शेयर कीजिए सदका जारिया की नीयत से, ताकि उन लोगों को भी इससे कुछ न कुछ फायदा हासिल हो और इसकी वजह से आपकी झोली में भी कुछ न कुछ सवाब आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।